بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينعقد نکاح المسلمین الا بحضور شاہدین حرین بالغین عاقلین مسلمین او رجل وامرأتین عدولا کانوا او غیر عدول او معدودین فی قذف فإن تزوج مسلم ذمیۃ بشہادت ذمیین جاز عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف رحمہم اللہ وقال محمد لا يجوز الا ان یشہد شاہدین مسلمین۔ یہ امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے باب نکاح میں نکاح کی بنیادی شرط اشہاد کے بارے میں یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ نکاح کی بنیادی شرط گواہوں کا ہونا ہے، بغیر گواہوں کے نکاح صحیح نہیں ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البغایا اللاتی ینکحن انفسہن من غیر بینہ، کہ فاحشہ بدکاری کرنے والی ہیں وہ عورتیں جو بغیر گواہوں کے اپنا نکاح کرتی ہیں۔ ایک مشہور حدیث یہ بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بشہود، کہ بغیر گواہوں کے نکاح درست نہیں ہوتا ہے۔ یہاں سے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکاح کی شرط کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے لا ينعقد نکاح المسلمین، دو مسلمانوں یعنی مرد و عورت کا نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر دو گواہوں کی موجودگی میں۔ دو گواہوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ نصاب شہادت دو افراد کا، دو گواہوں کا ہونا ہے۔ ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے اس کے بارے میں یہ ذکر کر رہے ہیں حرین، وہ دونوں گواہ آزاد ہوں، وہ دونوں گواہ آزاد ہوں، بالغین دونوں بالغ ہوں، عاقلین عقل والے ہوں، مسلمین دونوں مسلمان ہوں۔ ایک ساتھ دونوں ایجاب و قبول کے کلمات سنیں اور یہ سمجھ رہے ہوں
کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایجاب و قبول جس زبان میں ہو رہا ہے وہ اس زبان کے ماہر اور فاہم ہوں، بلکہ اتنا کافی ہے کہ ایجاب و قبول کو وہ سن لیں اور یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ عقد نکاح کی محفل ہے۔ غلام کو آزاد پر ولایت نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے نابالغ ولی نہیں ہوتا کسی کا، پاگل مجنون بھی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا، اور غیر مسلم لن یجعل اللہ للکافرین علی المسلمین سبیلا، غیر مسلم کو بھی ولایت مسلمان پر حاصل نہیں ہے۔ اس لیے جو دونوں گواہ ہوں گے ان کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے امام قدوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ فرمایا کہ وہ دونوں آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، مسلمان ہوں، مرد ہی ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ سب عورتیں ہی ہو جائیں یہ بھی نہیں ہوگا۔ صورت کیا ہوگی؟ یہ فرماتے ہیں اور رجل و امراتین، یا ایک مرد اور دو عورتیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس میں، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، اور دو گواہ کر لو اپنے مردوں میں سے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، پھر اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہ جن کو پسند کرو، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ کہیں ان میں ایک عورت بھولے تو اس ایک کو دوسری یاد دلا دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد صاف صاف ہے کہ دو گواہ مردوں میں سے ہوں یا پھر ایک عورت اور دو مرد ہوں۔ باب نکاح میں یہ تو ہے کہ گواہ ان اوصاف کے دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں ضروری ہیں، نکاح کی یہ شرط خاص ہے۔ البتہ گواہوں کے لیے عادل ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ گواہ عادل ہوں یا غیر عادل ہوں، ان کی گواہی سے نکاح ہو جائے گا۔ یہ جو لفظ میں بول رہا ہوں اس لفظ پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نکاح عادل گواہوں کی گواہی سے بھی ہو جائے گا، نکاح غیر عادل گواہوں کی گواہی میں بھی ہو جائے گا۔ البتہ اگر کبھی ضرورت پڑی اور قاضی شریعت کے حضور ان کا معاملہ پیش ہوا
تو غیر عادل کی گواہی قاضی قبول نہیں کرے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، کتاب الشہادت میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ ایک ہے تحمل شہادت اور ایک ہے ادائے شہادت، یعنی گواہ بننا اور گواہی گزارنا۔ تو عادل ہو یا غیر عادل ہو، ہر کوئی نکاح کا گواہ ہو سکتا ہے اور اس کی گواہی سے نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے او محدودین فی قذف، تہمت زنا لگانے کی بنیاد پر ان دونوں پر حد قائم کی گئی ہو، تو اگر تہمت زنا لگانے کی بنیاد پر اس پر حد قائم کی گئی ہے تو اور اس نے توبہ بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی اس کی گواہی سے نکاح درست ہو جائے گا۔ یعنی اس کے اندر تحمل شہادت کی صلاحیت ہے، وہ گواہ بن سکتا ہے، اس کی گواہی میں نکاح ہو جائے گا۔ ہاں اگر ادائے شہادت کی ضرورت پیش آئے گی تو ایسے کی گواہی سے گواہی کو قاضی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ عادل غیر محدود فی القذف شخص کو، نیک شخص کو نکاح کا گواہ بنایا جائے۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ ظاہر فائدہ تو یہی ہے کہ اس کی گواہی سے نکاح بھی ہو جائے گا اور ضرورت پڑنے پر اس کی گواہی قابل قبول بھی ہوگی، یعنی اس کے اندر تحمل شہادت اور ادائے شہادت دونوں کی صلاحیت پائی جا رہی ہے۔ اور اگر گواہ نیک ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو ان کی نیکی اور اچھائی کا اثر نکاح کرنے والوں کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ اس لیے نکاح کا گواہ نیک آدمی کو، عادل ہی کو بنانا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی غیر عادل یا محدود فی القذف کو نکاح کا گواہ بنائے گا تو نکاح ہو جائے گا۔ فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً، اور اگر کسی مسلمان نے ذمیہ کتابیہ عورت سے، اس لیے کہ جو کتابیہ نہیں ہے اس سے تو نکاح ہی صحیح نہیں ہے، ذمیہ کتابیہ عورت سے کوئی مسلمان شادی کرے، دو ذمیوں کی گواہی میں، اس نکاح کے گواہ دو ذمی ہوں یعنی کتابی، جازا عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، تو امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے نزدیک ایسے دو ذمیوں کی گواہی میں ذمیہ کتابیہ عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، درست ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، لا یجوز، جائز نہیں ہے، الا ان یشہد شاہدین مسلمین، مگر یہ کہ ایسے دو گواہ بنائے جو دونوں مسلمان ہوں۔ اس مسئلے میں ہمارے نزدیک مفتابع قول جس کے مطابق حکم دیا جاتا ہے وہ شیخین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ رحمہم اللہ کا مذہب ہے، وہی مفتابع ہے، اسی کے مطابق حکم دیا جاتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ نکاح صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نکاح کی
شرط اس کے منعقد ہونے کی شرط دونوں گواہوں کا عقد کے دونوں حصوں کو یعنی ایجاب و قبول کو سننا ہے، اور یہاں دونوں عقد ایجاب و قبول کا سننا نہیں پایا گیا۔ زیادہ سے زیادہ وہ چونکہ عورت کے ہم مذہب ہیں، وہ بھی کتابی ہیں، تو انہوں نے عورت کے کلام کو سنا اور مرد کے کلام کو سننا نہ سننے کے درجے میں ہے۔ اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ذمیہ کتابیہ عورت سے دو ذمیوں کی گواہی میں نکاح درست نہیں ہوگا۔ شیخین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نکاح میں شہادت کی جو شرط رکھی گئی ہے وہ اس لیے ہے کہ عورت پر شوہر کے لیے ملک متعہ کا اثبات ہو، تو شوہر کے لیے ملک متعہ ثابت کرنے کے لیے شہادت کی شرط ہے۔ مہر وغیرہ کو ثابت کرنے کے لیے شہادت کی شرط نہیں ہے، وجوب مال کے لیے نہیں ہے۔ اور تو جب یہاں شوہر کے لیے عورت پر ملک متعہ کو ثابت کرنے کے لیے شہادت کی شرط ہے اور ذمی اپنے جیسے پر گواہ ہو سکتا ہے، یہاں وہ عورت پر گواہ ہو رہا ہے کہ اس سے اس کا نکاح ہوا ہے، اس عورت پر اسے ملک متعہ حاصل ہے، تو اپنے جیسے پر اس کا گواہ ہونا یہ صحیح ہے۔ اس لیے یا ذمیوں کا گواہ ہونا ایسے نکاح میں جہاں مسلمان ذمیہ کتابیہ عورت سے نکاح کر رہا ہو یہ جائز اور درست ہے۔ البتہ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ اگر دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے اور زوج منکر ہو، شوہر منکر ہو، تو ان دونوں ذمیوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی اس کے خلاف۔ ہاں اگر عورت انکار کرے تو ان دونوں کی گواہی اس کے خلاف سنی جائے گی، قابل قبول ہوگی۔ تو عورت پر شوہر کے لیے ملک متعہ کو ثابت کرنے کے لیے شہادت کی شرط نکاح میں ہے، اس لیے اور ذمی اپنے جیسے پر گواہ ہوتا ہے، اس لیے ذمیہ کتابیہ سے مسلمان اگر نکاح کر رہا ہے تو ذمیوں کا گواہ ہونا یہ صحیح ہے، درست ہے۔ یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ باب نکاح میں شہادت کی شرط کو انہوں نے بیان کیا۔ آگے یہ فرماتے ہیں محرمات کا ذکر یہاں سے یہ کر رہے ہیں، وَلَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَن يَتَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَلَا بِجَدَّاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ محرمات کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں سورہ نساء میں بہت واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ یہ قرآن مقدس کے سورہ نساء کی
آیت کریمہ ہے بالکل چوتھے پارے کے اخیر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں، عورتوں کی مائیں، ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنیں اکٹھی کرنا، یہ محرمات کا بیان ہے، ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی کو یہاں پر امام قدوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لا یحل للرجل، مرد کے لیے حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے ان یتزوج بامہ، کہ وہ اپنی ماں سے نکاح کرے، ولا بجداتہ، اور اپنی کسی جدہ سے نکاح کرنا مرد کے لیے صحیح نہیں ہے، خواہ وہ جدہ مرد کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے، من قبل الرجال والنساء، کسی کی جانب سے ہو، یعنی دادی ہو یا نانی ہو، کسی بھی جدہ سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، ولا ببنتہ، اپنی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، ولا ببنت ولدہ، اور اپنے لڑکے کی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، یعنی لڑکا لڑکی دونوں کی بیٹی سے نکاح کرنا، پوتی اور نواسی کسی سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ولد کا لفظ یہاں پر عام ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے۔ وَإِنْ سَفَلَتْ، اگرچہ نیچے درجے کی ہو، یعنی بیٹے کی بیٹی ہو یا پوتے کی بیٹی ہو یا پوتے کے بیٹے کی بیٹی ہو الی آخری، ولا بأختہ، اور نہ ہی اپنی بہن سے نکاح کرنا صحیح ہے، خواہ حقیقی بہن ہو یا لاتی بہن ہو یا رضائی بہن ہو یا اخیافی بہن ہو، ولا ببنات اختہ، اور اپنی بہن کی بیٹیوں سے بھی نکاح صحیح نہیں ہے بھتیجی سے، ولا ببنات اخی، اور نہ ہی اپنے بھائی کی بیٹی سے، اس کو بھی بھتیجی ہی کہتے ہیں، تو نہ بہن کی بیٹی سے نکاح درست اور نہ ہی بھائی کی بیٹی سے نکاح درست۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ ولا بعمتہ، اور اپنی پھوپھی سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے، ولا بخالتہ، اپنی خالہ سے یعنی ماں کی بہن سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے، ولا بام امراتہ دخل بابنتہا او لم يدخل، اور اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، خواہ اس کی بیٹی سے صحبت کیا ہو یا صحبت نہ کیا ہو، یعنی اپنی بیوی کی ماں سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، نکاح ہو گیا تو منکوحہ کی ماں ناکح پر حرام ہو گئی، خواہ اس منکوحہ سے ناکح نے صحبت کی ہو یا صحبت نہ کی ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اسے مطلق بیان فرمایا، ارشاد ہوا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں، نکاح کر لیا عورت ہو گئی، جب عورت ہو گئی اس کی تو اس کی ماں ناکح پر حرام ہو گئی، خواہ وہ اپنی منکوحہ سے صحبت کرے یا صحبت نہ کرے، بغیر صحبت کے بھی طلاق دے دے گا تو اس منکوحہ کی ماں اس پر حرام رہے گی۔ دخل بابنتہا او لم يدخل، وہ اس کی بیٹی سے یعنی اپنی منکوحہ بیوی سے صحبت کیا ہو یا اس نے صحبت نہ کی ہو۔
ولا ببنت امراتی، اور اپنی بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. اپنی بیوی کی یعنی منکوحہ کی بیٹی سے نکاح کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن التی دخل بہا، اپنی اس منکوحہ کی بیٹی سے نکاح درست نہیں ہے جس سے صحبت کر چکا ہو. اگر صحبت نہیں ہوئی ہے تو اپنی اس منکوحہ بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا درست ہے. ارشاد الہی ابھی آپ نے سنا، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو. یعنی نکاح کیا، ان سے صحبت کی تو ان کی بیٹیاں یہ حرام ہو جائیں گی. یہاں دخول کی قید ہے، صحبت کی قید ہے، اس لیے بغیر صحبت کیے اگر اسے طلاق دے دیا تو اپنی منکوحہ غیر موطوعہ بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا درست رہے گا. ولا ببنت امراتی التی، اور اپنی اس بیوی کی بیٹی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے جس سے صحبت کر چکا ہو، اور اگر صحبت نہیں کیا ہے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. سواء کانت فی ہجر ہی او فی ہجر غیر ہی، خواہ اس کی گود میں ہو ربیبہ یا گود میں نہ ہو. یعنی اس نے اس کی پرورش کی ہو یا پرورش نہ کی ہو، اپنے ساتھ لے کر کے اس شوہر کے پاس آئی ہو یا لے کر کے نہ آئی ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے. چونکہ قرآن مقدس میں وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ ہے، وہ عرف اور عادت کی بنیاد پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچیوں کو مائیں لے کر آتی ہیں، اس لیے اس کا ذکر ہے. خواہ وہ اس کی پرورش اور گود میں ہو یا نہ ہو، اگر اپنی عورت سے صحبت کر چکا ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ حرام ہے. اور اگر صحبت نہیں ہوئی ہے تو نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. ولا بامرات ابی، اور اپنے باپ کی بیٹی سے نکاح کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ارشاد الہی ہے اسی آیت کریمہ سے پہلے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اور باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو. ولا بامرات ابی ہے واجدادی، اپنے باپ دادا کی بیوی سے نکاح کرنا صحیح نہیں. ولا بامرات ابن ہی، اور اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح درست نہیں. وبنی اولاد ہی، اور اپنی اولاد کے اولاد سے، بیٹوں سے، اولاد سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. وحلائل ابنائکم، بعد والے آیت کریمہ میں جو پہلے میں نے پڑھی تھی اس میں یہ بھی ہے، وحلائل ابنائکم، کی اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیویاں، ان سے نکاح کرنا درست نہیں ہے. ان کی وبنی اولاد ہی، اور اپنی اولاد کے لڑکوں کی بیویوں سے نکاح کرنا بھی درست نہیں ہے. تو اپنے بیٹے، خاص بیٹا ہو یا اپنی اولاد کے بیٹوں کی بیویاں ہوں، ان میں سے کسی سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے. ولا بأمہ من الرضاع، اور نہ ہی اپنی رضائی ماں سے، دودھ کے رشتے والی ماں سے نکاح کرنا درست ہے. ولا بأختہ من الرضاع، اور نہ ہی اپنی رضائی بہن سے نکاح کرنا درست ہے. جو نسب سے حرام وہ رضاعت کی بنیاد پر بھی حرام. تو اپنی
رضائی ماں اور رضائی بہن سے بھی نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ یہ بحث یہاں پوری ہو گئی۔ آگے جمع بین الاختین کی بحث کا ذکر ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بحث کو ہم کل پڑھیں گے۔ آپ پوری تیاری رکھیں۔